جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعمان رضا گجرات سے انہوں نے پوچھا، زید دعویٰ کر رہا ہے کہ امام اعظم اور غوث اعظم رضی اللہ عنہم تہجد نہیں پڑھتے تھے کیونکہ دونوں پوری رات جاگا کرتے تھے اور تہجد کے لیے ایک آن بھی سونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے رضی اللہ عنہم نہیں، رضی اللہ عنہما، کیونکہ دو بزرگ ہیں، تسنیہ ہے، عنہم وہ جمع کے لیے آتا ہے اور عربی میں جمع 3 سے نیچے پر نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات کہ الحمدللہ یہ بزرگان دین جب ساری رات نوافل پڑھتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ نفل کے ذریعے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو تہجد تو تمام نوافل میں سب سے افضل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بزرگان دین تہجد نہ پڑھتے ہیں؟ تو تہجد کے لیے ایک آن سونا ضروری نہیں ہے بلکہ جھپکی آ جانا بھی کافی ہے۔ کتابوں میں دعویٰ کیا ہے سمجھیے۔ کتابوں میں دعویٰ یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وضو ٹوٹتی نہیں تھی اور سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سوئے نہیں تو تہجد کیسے پڑھے؟ مطلب یہ بنا تہجد پڑھے ولی کیسے ہو گئے؟ تو سن لیجئے کہ اس سونے سے نیند وضو ٹوٹ جاتا ہے جس میں غفلت طاری ہو جائے۔ جسے آدمی ٹیک لگا کر سو جاتا ہے، پھر اس کو یاد نہیں رہتا نیند میں کیا کیا ہوا، تو بے خبری میں کہیں ہوا نہ نکل گئی ہو، ریح نہ خارج ہوئی ہو، اس لیے شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، نیند ناقض وضو۔ لیکن جھپکی آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ بزرگان دین جھپکی لے لیا کرتے تھے اور تہجد کی جو شرط ہے کہ ایک جھپکی بھی آ جائے وہ کافی ہے، وہ شرط پوری ہو جاتی تھی تو الحمدللہ یہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ رضوان انصاری کولکتہ سے یہ پوچھتے ہیں، راستے کے کسی چھوٹے سے گڑھے میں 2 یا 3 دن سے پانی جمع ہے، اگر اس پانی میں کوئی شخص کا قدم چلا جاتا ہے یا اس پانی کا چھینٹا پڑ جاتا ہے تو وہ شخص ناپاک ہو جائے گا؟ جی نہیں، جب تک پانی کے ناپاکی کا یقین نہ ہو وہ پانی ناپاک نہیں ہے۔ گڑھے میں پانی 20 سال بھی اگر جمع رہے گا تو آپ کو پتا ہے وہ ناپاک، ہاں اس میں بول و براز ہو، گندگی ظاہر ہو تو وہ ناپاک ہے۔ اگر وہ کپڑے پر پڑ جائے اور 1 درہم سے زیادہ پڑ جائے تو کپڑے کو دھلنا پڑے گا، اور بدن پہ پڑ جائے تو بدن کا اتنا حصہ دھلنا ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے یہ پوچھتے ہیں تالاب وغیرہ کے پانی کے چھینٹے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، جو پانی ناپاک ہوگا اگر وہ بدن یا کپڑے پہ لگ جائے، بدن پہ لگے تو بدن کا وہ حصہ دھونا ضروری ہے، پورا غسل نہیں کرنا پڑے گا، اور کپڑے پہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو پھر کپڑے کو دھلنا ضروری ہے۔ علیکم السلام۔ محمد وقاص اشرفی فرام بھیونڈی سے بھائی نے پوچھا، کیا ننگا ہو کر نہانے سے غسل ہو جائے گا اور جسم کے کسی بھی اعضاء سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ہاں، ننگا ہو کر نہا سکتے ہیں بشرطے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ حمام ایک دم پیک ہو تو ننگا ہو کر نہانے میں زیادہ احتیاط ہے، یعنی اس میں پانی ہر جگہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا، بدن وضو کے بعد اگر بدن کے کسی عضو سے خون نکل کر بہہ گیا تو وضو ٹوٹا، اگر خون نکل کر وہیں چمکا بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زہیب شیخ فرام ممبئی، یہ بھائی نے سوال پوچھا کہ غسل کے فرائض ادا کرنے کے بعد سر کا مسح کیا تو کیا وضو ہو گیا؟ جی ہاں، وضو ہو گیا۔ اور ویسے مسنون طریقہ جو غسل کا ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، نہیں پتا تو سن لیجئے کہ جب آپ باتھ روم میں جائیں نہانے کے لیے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھوئیں جیسے وضو میں دھوتے ہیں، پھر اچھی طرح کلی کریں۔ یاد رکھیں وضو میں کلی فرض نہیں ہے لیکن غسل میں کلی فرض ہے، تو کلی اس طرح کرے کہ دانت میں کوئی چھلیا ہو اپنے پان کا یا سپاری کا یا کھانے کا کوئی جز بچا ہو، وہ اچھی طریقے سے ٹوتھ پک کے ذریعے اس کو نکال کے منہ بھر کے کلی کرے، اگر وضو روزہ نہ ہو تو غرارہ کر لیں۔ اس طرح کے تمام دانتوں میں، ان کی جڑوں میں، زبان پہ، زبان کی تالو اور نچلے حصے میں تمام جگہ جو ہے پانی پہنچ گیا ہو، پھر اس کے بعد ناک کی بانس تک پانی چلائیں۔ یہ غسل میں فرض ہے، وضو میں
सुन्नत है। फिर उसके बाद उल्टे हाथ की छोटी उंगली से दोनों नाक में डालकर अच्छी तरीके से नाक साफ कर लें। फिर पूरा चेहरा धुलें जैसे वजू में धुलते हैं, दोनों हाथ, कोहनियों समेत दोनों पैर। फिर उसके बाद जो है सीधे कंधे पर 3 मरतबा, उल्टे कंधे पे 3 मरतबा पानी, और फिर सर के ऊपर से 3 मरतबा पानी ऐसे बहाए कि बदन का एक हिस्सा भी, एक बाल भी भीगने से बाकी न रहा। इस तरह करने से आपका वजू भी हो गया, गुस्ल भी हो गया। गुस्ल के और भी आदाब हैं, मुस्तहिबात हैं, सुन्नतें हैं। जो बात समझ में ना आए पूछ लिया करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद मोइन फराम हैदराबाद। ये साहब पूछते हैं कि अक्सर लोग मगरिब के अजान के वक्त बैतुल खला में चले जाते हैं और पूछने पर ये कहते हैं कि अगर अजान के खत्म होने का इंतजार करें तो एक रकात छूटने का डर है। ऐसी सूरत में बैतुल खला जाना कैसा है? जा सकते हैं। अजान के आदाब में से ये है, आदाब में से, कि उस अजान हो रही हो तो फिर बैतुल खला और इस्तिंजा में न जाएं। ये आदाब में से, यानी हराम नाजायज में से नहीं। लेकिन जिसके पास ये उज्र मौजूद हो कि भाई मगरिब में चूंकि अजान के फिल फौर बाद जमात खड़ी होती है, तो अब अजान के होने के बाद बैतुल खला करेगा और फिर वजू करेगा और रकात छूटेंगी, तकबीर उला फौत हो जाएंगी, चूंकि तकबीर उला का बहुत सवाब है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने 40 दिन तकबीर उला के साथ 5 वक्ता नमाजें पढ़ी, उसको 2 बरातें हैं, यानी 2 आजादियां हैं। एक निफाक से, यानी मुनाफिक पने से, दोगले पने से, और एक जहन्नम से। ये 2 आजादियां उसके लिए, जो 40 दिन तक कंटिन्यू 5 वक्त की नमाजें पहली सफ में तकबीर उला के साथ, यानी जब इमाम पहली मर्तबा अल्लाह अकबर कहता है तो उसके साथ अल्लाह अकबर कहने वाले के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फरमाई। तो कोई मगरिब के वक्त इस ख्याल से अगर बैतुल खला जाता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आकिब रजा हनफी सिद्दीकी कलम नूरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल पूछा, अकीका कितने दिनों में करना चाहिए और क्या इसका गोश्त अजीजो अकारीब खा सकते हैं? अकीका जो सुन्नत है वो 7 दिन के अंदर है, यानी 7वें दिन जब बच्चा पैदा हो जाए तो मसनून तरीका यह है कि इसके बाल छिले जाए, उसके बालों के बराबर ठंडी वजन करके खैरात की जाए और अकीका किया जाए। लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरी, और अगर गाय बैल भैंस में हिस्सा ले रहे हैं तो लड़के के 2 हिस्से, लड़की का 1 हिस्सा। और उसका गोश्त तमाम अजीजो अकारीब खा सकते हैं, घर वाले खा सकते हैं। और इसी तरह अगर 7वें दिन न किया तो फिर कभी भी कर सकता है। अलैकुम अस्सलाम। ये अनस रजा साहब ने सवाल किया है कि हुजूर गौसे पाक का फरमान कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो क्या गौसे पाक का कदम पाक उनके पीर और मुर्शिद हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी और इसी तरह हजरत इमाम बुखारी और इमाम आजम के भी कंधों पर है? मालूम होना चाहिए कि सवाल करते वक्त सबसे पहले तो दीन की बुनियादी बातें सीख लो और किसका क्या मकाम व मर्तबा ये समझो। इमाम आजम अबू हनीफा का आपने नाम ऐड किया है, आपको मालूम होना चाहिए इमाम आजम ताबई हैं, और ताबई उस खुशनसीब मुसलमान को कहते हैं जिसने सहाबा की जियारत की। इमाम आजम अबू हनीफा ने 72 सहाबा की जियारत की है। आप जलीलुल कद्र ताबई और आपकी ताबईयत पे इजमा है। समझ में आई बात? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आग उस मुसलमान को न छुएगी, यानी जहन्नम की आग, जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वालों को देखा। इमाम आजम की बशारत हदीस में मौजूद है, कुरान में मौजूद है, और इमाम आजम के शागिर्दों में बड़े बड़े ताबईन और किबारे मुहद्दिसीन हैं। उनको लिखने से पहले सोचना चाहिए था, क्या गौसे आजम जो इमाम आजम अबू हनीफा के 400 साल बाद है, भला उनका कदम इमाम आजम के कंधे पे कैसे हो सकता है? और सिर्फ इस बिना पे होगा कि इमाम आजम वली है, तो हर बड़े मर्तबे वाला उसमें छोटा मर्तबा भी शामिल होता है। मिसाल के तौर पे जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम है वो वली भी हैं, मोमिन भी है, सालेह भी हैं, सिद्दीक भी हैं, शहीद भी हैं, सब कुछ है, निचले तमाम दर्जे उनके अंदर आते हैं। तो हर नबी वली भी है, तो क्या माज़अल्लाह हर वली के कंधे पर गौसे आजम का कदम है? तो इस बात को तुम अंबिया तक ले जाओगे। तमाम सहाबा, खुलफाए राशिदीन, मुहाजिरीन, अंसार, असहाबे बद्र, बैअत रिजवान वाले सहाबा, अशरे मुबश्शरा,
والے صحابہ، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، کیا وہ ولی نہیں ہے؟ ڈائریکٹ صحابی ہے، ولی ہے نا۔ قرآن میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو وہی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو صحابہ میں تقوی نہیں تھا؟ تو کیا صحابہ کے کندھے پہ بھی حضور غوث پاک کا قدم ہے؟ بے شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام حسن بصری وہ تابعی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت عطا بن رباح، اور یہ بڑے بڑے کبار، حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، یہ کبار تابعین ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے تابعی بڑا مقام ہے اور ولایت چھوٹا مقام ہے، تو ولایت تو اپنے آپ ان کے اندر آ گئی۔ تو معاذ اللہ کیا ان کے کندھوں پر بھی امام اعظم حضرت غوث پاک کا قدم ہوگا؟ امام اعظم کا نام لکھنے سے پہلے تم کو سوچنا چاہیے، پہلے امام اعظم کا مقام و مرتبہ معلوم کرو۔ بے شک سرکار غوث اعظم کا ان کے ہم زمانہ اولیاء کرام اور بعد کے تمام اولیاء کرام کے کندھوں پر ان کا قدم مبارک ہے، ان کے زمانے اور ان کے بعد کے تمام لوگ۔ اور پہلوں میں یعنی آپ سے پہلے جو اس مقام کے نہیں تھے، یعنی مقام غوثیت پر فائز نہیں تھے، ان کے کندھوں پر بھی حضور غوث پاک کا قدم ضرور ہے، لیکن تابعی کے کندھے پر نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ غوث اعظم امام اعظم میں کون افضل؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے منہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان میں تفاضل اور تقابل کر سکے کہ کون افضل ہے اور کون مقابلہ کریں کہ ان میں کون افضل ہے۔ لیکن حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ تاج الشریعہ میں فرمایا کہ امام اعظم غوث اعظم سے افضل ہیں، چونکہ آپ تابعی ہیں اور مجتہد مطلق ہیں، اور حضور غوث پاک یہ تابعی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ زمانہ رسالت سے 400-500 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور پھر آپ شروع میں مقلد تھے امام احمد بن حنبل کی، بعد میں مقام اجتہاد پہ فائز ہوئے اور پھر مجتہد ہوئے۔ تو یہ بات کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اب رہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ، تو اب چونکہ یہ کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ غوث پاک کا قدم کس کس ولی کے کندھے پہ ہیں، یہ معلوم کرنا ضروری ہو، ورنہ قبر میں نکیرین تم کو ٹھوکیں گے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ بے شک حضور غوث پاک کا قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے، تو تمام کا مطلب آپ کے زمانے اور بعد کے لوگ اور پہلوں میں جو ان کے مقابلے کے نہیں تھے ان کے۔ لیکن یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ امام بخاری وہ جلیل القدر محدث ہیں کہ جو مجتہد فی الحدیث ہیں، اور جن کی کتاب کو رسول اللہ نے اپنی کتاب فرمایا، اور جن کا مقام و مرتبہ یہ کہ جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ لکھنے سے پہلے سوچا کرو، اور اس قسم کے سوال کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ جو بزرگوں میں کون بڑا کون چھوٹا، کس کا قدم کس کے کندھے پر ہے، کون کس کا مرید ہے، کون کس کا پیر ہے؟ تم اپنا دین سیکھو نا، ضروری وضو سیکھو، غسل سیکھو، نماز سیکھو، نماز کے مسائل سیکھو، واجبات سیکھو، مستحبات سیکھو، صورتیں صحیح کرو، ان کا ترجمہ یاد کرو، 40 حدیثیں یاد کرو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو میری 40 حدیثیں یاد ہوں گی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ ضروری باتیں سیکھو۔ وعلیکم السلام۔ ابرار علی بھوپال سے انہوں نے پوچھا، حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بنیان کو عموماً پینٹ یا پاجامے کے اندر کر کے پہنا جاتا ہے، کیا اس حالت میں نماز ہو جائے گی؟ جبکہ بنیان کے اوپر شرٹ یا کرتا رہتا ہے، بنیان اسی طرح پہنی جاتی ہے، اس میں ان شرٹ کا حکم نہیں لگے گا، اس طرح بھی بنیان پہنی جاتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ وعلیکم السلام۔ سید محمد ضیاء الحسن پٹنہ، آپ سے میں نے بار بار کہا سوال مختصر کیجئے، آپ کا سوال کتنی لائن میں چلا جاتا ہے، مختصر میں سوال کیا کیجئے۔ انہوں نے پوچھا ہے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اقامت کے وقت حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے کے متعلق قرب احادیث سے حوالہ فراہم کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اکثر وہابی دیوبندی اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت قتادہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم مجھے دیکھ نہ لیا کرو صف میں کھڑے مت ہوا کرو۔ اور حدیث کے الفاظ ہے، یہ دوسرے حدیث کے الفاظ ہے، حتیٰ ترونی قد خرجت حی علی الفلاح، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن تکبیر کہتا تو آپ اپنے حجرے میں ہوتے، اور آپ اس وقت تشریف لاتے جب مؤذن قد خرجت حی علی الفلاح، اس وقت آپ روم سے خارج ہوتے، حجرے سے باہر آتے جب وہ حی علی الفلاح کہتا، تو حضور کو دیکھ کر صحابہ کھڑے ہوتے۔ اور اسی طرح امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پوری اقامت ہونے کے بعد کھڑے ہونا چاہیے امام و مقتدی کو،
امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک شروع سے سب کو کھڑا ہونا چاہیے، یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ حیا علی قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہو، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے بعد۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ حیا علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں، لیکن علماء احناف میں در مختار میں موجود ہے کہ علماء احناف کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حیا علی الصلاۃ جب کہہ چکے مؤذن اور حیا علی الفلاح شروع کر دے تو ان دونوں کے بیچ کھڑے ہونا چاہیے۔ دیوبندی ہمارا کیا اعتراض کرتے ہیں، حدیث قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں، ان کے گھر میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مالا بدھا منہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، یہ تو میں نے در مختار کا حوالہ دیا۔ دیوبندی تو حنفی ہیں، ان کو تو در مختار کی عبارت پہلے مان لینا چاہیے، لیکن ان کے یہاں مدرسوں میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے فارسی کی مالا بدھا منہ، اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ سنت یہ ہے کہ امام و مقتدی سب حیا علی الفلاح پہ کھڑے ہیں۔ خدا جانے وہابی دیوبندی کس دلیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، غیر مقلدوں کو چھوڑیے، دیوبندی خود شروع سے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیوبندیوں سے دلیل مانگیے کہ کس دلیل کے بنا پر آپ شروع سے کھڑے ہوتے ہیں۔ علماء احناف سے دکھائیے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا لکھا ہے آگے، حضور آپ نے گزشتہ کسی سوال کے جواب میں سب اور سانڈے کے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی، حضور سانڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس پر بھی روشنی ڈال دیں۔ اس کو الورل کہتے ہیں اور جو گو ہے اس کو الزب کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، فیضان احمد اکولا، انہوں نے پوچھا ہاف آستین کی شرٹ یا ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا؟ ہاف آستین کی شرٹ یا ٹی شرٹ میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کپڑا میسر نہ ہو اور فقط یہی ہو تو اس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب کپڑا میسر ہو تو اس طرح کے ہاف کپڑے میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ وعلیکم السلام، محمد سیف خان شائنا سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، اگر کسی کی آنکھ میں دقت ہو جس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں پانی باہر جاتا ہے، اگر پانی کے باہر نکلنے سے پہلے اسے کپڑے سے پوچھ لیا جائے تو ایسا کرنے سے وضو باقی رہے گا؟ اگر پانی آنکھ سے نکل کر دیدے سے نکل کر پلکوں سے جلد پر آنے سے پہلے پہنچ لیا جائے تو وضو باقی رہے گا، اگر نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، چونکہ ڈوبتی آنکھ کا جو پانی ہے وہ ناپاک ہے۔ وعلیکم السلام، یہ محمد سیف رضوی نے سوال پوچھا ہے، قضاء عمری کی نیت اور طریقہ بتا دیں۔ قضاء عمری کتنی قضا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ لڑکا مذہب حنفی میں زیادہ سے زیادہ 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، ورنہ 12 سال کی عمر ہے۔ ابھی ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ بالغ کب ہوا، 15 سال میں یا 12 سال میں۔ اب 30 سال کا ہے تو 30 سال میں سے مان لیجئے 12 سال نکالیے تو 18 سال بچے۔ اب یہ دیکھیں کہ نماز کتنے سال سے پڑھ رہا ہے، اگر سال بھر سے پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ذمہ 17 سال کی نماز باقی ہے۔ اب 17 سال کی نماز کا حساب ایسا کرے کہ ایک دن کی نماز ہے 5 اور سال کے دن ہے 365۔ اب 17 سال کے دن گنے تو اب ایک سال کی 365 فجر ہے تو 17 سال کی کتنی فجر ہوئی کیلکولیٹ کر لے، کتنی ظہر ہوئی، کتنی عصر، مغربی، شام۔ اب اس کو پڑھنے کا وقت یہ ہے کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت اور سورج ڈوبتے وقت۔ اب جب بھی نماز کے لیے جائے تو بہتر یہ ہے کہ نفل اور سنت غیر موقدہ پڑھنے سے بہتر یہ کہ اپنی جو قضا نماز ہوئی اس کو جلدی جلدی ادا کریں، کیونکہ وہ معاف تو ہے نہیں۔ اب مثلا فجر میں گیا تو اب جب فجر میں گیا تو فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بیچ میں کافی 10-20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنے میں وہ کم سے کم کچھ نہیں تو میرے خیال سے 5 دن کی فجر تو پڑھ ہی سکتا ہے، اور 2 ہی پڑھنا ہے، سنت تو پڑھنا نہیں۔ اور قضا کرنے والے کے لیے آسانی یہ بھی ہے کہ وہ رکوع میں 1 تسبیح پڑھے، سجدے میں 1 تسبیح پڑھے۔ اب 5 دن کی اس کو فجر پڑھنا ہے تو نیت یوں کریں، نیت کی میں نے نماز فجر کی قضا 2 رکعت جو سب سے پہلے ہوئی، یوں کہیں، شروع کرے 2 رکعت نماز پڑھا، 1 دن کا کار دے گا، 1 دن کی فجر میں نے پڑھی۔ اب دوسرے دن کی پڑھنا ہے تو یوں کہیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز
فجر کی فرض قضا جو اس کے بعد ہوئی، واسطے اللہ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، اس طرح 17 سال کی فجر ظہر عصر مغرب عشاء کو وہ پورا کرے۔ اگر یہ سوال سمجھ میں نہ آیا ہو تو کل پھر پوچھ سکتے ہیں۔